وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آخرت میں بخشش اور انعامات وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیگر اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، شارحین نے اسے بیان کیا کہ جو دنیا میں اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس میں کمال نفس، اولین اور آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سر بلندی، اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں میں ہوتی رہیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہو جانا، اسلام کا مشرق مغرب میں پھیل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا، آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی یہ تو ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کمالات جنہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر آخرت میں شفاعت عامہ، شفاعت خاصہ، مقام محمود، اور اس کے علاوہ وہ عظیم جو اللہ پاک آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اے محبوب، اللہ آپ کو اتنا دے گا، آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو اللہ کی عطائیں ہیں آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غمگین بھی رہتے تھے۔ جی ہاں، امت کے بارے میں آپ سوچتے تھے، غم ہوتا تھا، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر جب پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات اور یہ دعا پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ کلمات آپ نے جب پڑھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور امت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی، رو رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے جبریل امین سے کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے، غمگین نہیں کریں گے، راضی کر دیں گے۔ یعنی حضور السلام کو گویا کہ اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ساتھ سب امتیوں کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، فرمایا کلکم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک۔ ساری مخلوق کائنات یہ چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ وانا اطلب، اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں اے محبوب تم راضی ہو جاؤ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔